صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زیر کمان مسلمانوں کا لشکر مختلف ملکوں میں فتوحات اسلام کے ڈنکے بجا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت کے پرچم اڑا رہا تھا۔ اسی سلسلے میں شہر ہیرا کے باغی و تاغی کافروں کی شرارت و عہد شکنی کی خبر پا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہیرا کا رخ کیا۔ بہادران اسلام کی آمد کی خبر سنتے ہی اہل ہیرا اپنے قلعوں میں گھس کر قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سب قلعوں کو چاروں طرف سے محصور کر لیا اور کئی ایک شب و روز تک قلعوں کو گھیرا بنا کے رکھا اور لڑائی اس لیے نہ چھیڑی کہ شاید یہ لوگ راہ راستہ پر آ جائیں، لیکن جب ان کی طرف سے کوئی ایسی تحریک نہ دیکھی تو حضرت خالد نے حملہ کر کے شہر کی آبادی اور اس کے اندر کے دیواروں اور کناروں پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کر لینے کے بعد عمر بن عبد المسیح جو کہ نہایت بوڑھا پیر فانی تھا اپنے قلعے سے نکل آیا۔ مسلمانوں نے اسے حضرت خالد بن ولید کے سامنے پیش کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عمر بن عبد المسیح کی طرف توجہ فرمائی اور دریافت کیا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ عمر نے کہا، سینکڑوں برس۔ بوڑھے کہ ہماری خادم کے پاس ایک زہر کی پڑیا نکلی۔ اس پر حضرت خالد نے پوچھا، اسے ساتھ کیوں لائے ہو؟ اس نے کہا، اس خیال سے کہ اگر تم نے میری قوم کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو میں اسے کھا کر مر جاؤں گا اور اپنی قوم کو ذلت و تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھوں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس پڑیا سے زہر نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور اس سے ایک کہا کہ بے موت کوئی نہیں مرتا، اگر موت کا وقت نہ آیا ہو تو زہر بھی اپنا کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر زہر پھاک لیا۔ اس بوڑھے فقیر نے اتقاء اور خوددار اعتماد کا منظر دیکھا تو رشی دریا رہ گیا اور تمام لوگ بھی حیران رہ گئے جو قلعے سے نکل گئے تھے، اور عمر بن عبد المسیح کی زبان سے یہ کلمات بے اختیار نکل آیا کہ جب تک تمہاری شان کا ایک شخص بھی تم میں موجود ہے تم اپنے مقصد میں ناکام نہیں رہ سکتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بہت بڑے بلند رتبہ جنرل تھے۔ مسلمانوں کے ہمیشہ ان پر ناز رہے گا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے عزم و اعتماد کی بدولت موت سے مطلب ہارساں نہ تھے، اور اسی جذبے کی بدولت وہ حیات جاودانی پر تھے۔